الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین حضرات، سورۃ الکہف کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہے۔ گزشتہ آیات کے اندر اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جس کتاب کے اندر کسی بھی قسم کی کوتاہی اور خامی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اللہ کی طرف سے سخت پکڑ کے لیے ان لوگوں کو آگاہ کیجئے جو اللہ رب العزت کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو نہیں مانتے، کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں پروردگار عالم نے پیغمبر علیہ السلام کو ان ایمان والے بندوں کو خوشخبری سنانے کا حکم دیا اچھے بدلے کی، جو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے رہتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو آگاہ کرنے کا حکم دیا ہے جن کا عقیدہ یہ ہے، جن کا ماننا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے لیے بیٹا بنا رکھا ہے۔ اس عقیدے میں سب سے پہلے مرتبے میں ہیں نصارہ، عیسائی لوگ۔ عیسائیوں کا ماننا یہ ہے، ان میں سے ایک جماعت عقیدے تثلیث کی قائل ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات خدائیت میں تنہا نہیں ہے، ان کے ساتھ دو لوگ اور بھی ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے باپ ہونے کی حیثیت سے، عیسیٰ ابن مریم ان کے ساتھ شریک ہیں بحیثیت بیٹا ہونے کے، اور روح القدس ہیں۔ یہ تین مل کر کے ایک خدا ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے اس عقیدے کو بیان کیا کہ عیسائیوں کا یہ کہنا ہے، نصارہ کا یہ کہنا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ جو ہے تین میں سے تیسرا ہے۔ عیسائیوں کی ہی ایک جماعت ہے، اس کا ماننا یہ ہے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ جو اللہ ہے، جو خدا ہے بعینہ، وہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ گویا کہ عیسائیوں کی یہ جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا اوتار مانتی ہے۔ تیسری میں سے ایک جماعت ہے، اس کے عقیدے کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ عیسائی کہتے ہیں المسیح ابن اللہ، عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا حقیقی بیٹا تو نہیں مانتی، لیکن یہ کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے اور ان کو تمام اختیارات دے رکھے ہیں، نفع نقصان، حاجت روائی، کسی کو روزی دینا نہیں دینا، زندگی اور موت دینا، یہ سارے اختیار اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دے رکھے۔ اور عیسائیوں میں جو جاہل طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ رب العزت کے حقیقی بیٹے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو فرقہ ہے
جو اللہ رب العزت کے لیے بیٹا ہونے کا قائل ہے وہ یہودیوں کی جماعت ہے۔ یہودی لوگوں کا کہنا ہے، ان کے عقیدے کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام بابل کے اندر کافی عرصے تک قید رہے۔ جب باہر نکلے تو جو آسمانی کتاب تھی تورات بالکل معدوم ہو چکی تھی، ختم ہو چکی تھی۔ انہوں نے باہر آ کر حرف بحرف پوری تورات پڑھ کر کے لوگوں کو سنا دی۔ تو یہودیوں نے کہا کہ پوری کتاب حرف بحرف کوئی سنا نہیں سکتا، صرف وہی سنا سکتا ہے جو اللہ کا بیٹا ہے۔ اس لیے پوری یہودیوں کی جماعت حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتی، بلکہ یہودیوں میں ایک فرقہ ہے عزیری فرقہ، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتی۔ اس کے علاوہ مشرکین مکہ تھے اور ان کے ہم مذہب جو لوگ تھے، ان کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں۔ وہ فرشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر عیسائی ہیں، ان کے اندر 3 طرح کے عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، اور یہودی ہیں، ان میں فرقہ عزیری ہے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، اور مشرکین مکہ یہ فرشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا نہیں کہا، نہ اس کی انہوں نے تعلیم دی۔ ان کا تو کہنا یہ تھا، سورہ مریم میں ہے، جب ان کی پیدائش ہوئی تو انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیم بھی نہیں تھی۔ عیسائیوں کو انہوں نے جو تعلیم دی، جس مالک و خالق کی طرف عبادت کے لیے بلایا، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور یقین جانو جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تو یہ ہے، اور یہ اتنا سنگین جرم ہے اللہ رب العزت کے لیے بیٹا ماننا، اللہ رب العزت کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور اللہ رب العزت اس بات سے سخت ناراض ہوتے ہیں، سخت غصہ ہوتے ہیں۔ بخاری مسلم کے اندر حدیث قدسی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں یسبنی بنی آدم، ابن آدم انسان مجھے گالی دیتا ہے، حالانکہ اس کے لیے لائق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے۔ کس طرح مجھے گالی دیتا ہے؟ فرمایا میرے لیے بیٹا ہونے کے قائل ہیں، میری طرف بیٹے ہونے کی نسبت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے بیٹا ماننا گویا کہ پروردگار عالم کو گالی دینا ہے، اور اتنا سخت ناراض ہوتے ہیں پروردگار عالم۔ قرآن پاک کے اندر ہے، سورہ مریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے بکھر سکتے۔ تم نے اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ کے لیے کہی۔ یہ تو عیسائیوں کا اور یہودیوں کا اور مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ بالکل صاف ستھرا عقیدہ مسلمانوں کا ہے، ایمان والے بندوں کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹے کی نسبت نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں ایمان والے بندوں کا ماننا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہیں، اور اللہ رب العزت کو اولاد کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ ان تمام رشتے ناتوں سے پاک و صاف ہیں۔ اولاد کی ضرورت اللہ رب العزت کو کیوں ہوگی؟ اولاد کی ضرورت انسان کو کیوں ہوتی ہے؟ دو مقصد ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا سلسلہ نسب آگے تک چلے، اور اللہ رب العزت کو اپنا سلسلہ آگے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہیں، سب کو تھامے ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ اور دوسرے، انسان کو اولاد اس لیے چاہیے ہوتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا، تو میری اولاد میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، اور اللہ رب العزت کو کسی کے بھی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نہ تو کمزور ہیں، نہ کمزور ہوتے ہیں، نہ ان کو بڑھاپا آتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ رب العزت کی ذات پاک و صاف ہے۔ تو ان آیات میں ان لوگوں کو آگاہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو اللہ رب العزت کے لیے بیٹا ہونے کے قائل ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو آگاہ کیجئے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بنا رکھا ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، اس بات کا پختہ علم نہ تو ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس۔ ان سے اگر پوچھا جائے عیسائیوں سے کہ تم اللہ رب العزت کے لیے بیٹا ہونے کے قائل ہو تو بتاؤ تمہارے پاس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہی کرتے ہوئے، یہی کہتے ہوئے سنا، ہم اپنے باپ داداؤں کے عقیدے کے اوپر ہیں۔ قرآن پاک نے کہا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے ماں باپ، ان کے جو ہیں باپ دادا بد عقل ہوں اور غلط راستے پر ہوں، پھر بھی کیا ان کی پیروی کی جائے گی؟ یہاں تک کہ اور بات ہے، عیسائیوں کا ایک فرقہ یہ بھی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم تمام نسل انسانی کے گناہوں کے کفارے کے لیے سولی کے اوپر چڑھ گئے، اور جو بندہ اس عقیدے کے اوپر ایمان لائے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تمام انسانوں کے گناہوں کے کفارہ کے لیے سولی پر چڑھ گئے، وہ نجات پا جائے گا، چاہے وہ دنیا میں کیسے ہی کیوں نہ عمل کرتا ہو، شراب پیتا ہو، جوا کھیلتا ہو، ناجائز و حرام کرتا ہو، لیکن اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ نجات پا جائے گا۔ کتنی بیہودہ بات ہے! اس بات کا ثبوت نہ عقلی اور نقلی ان کے پاس ہے نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات یہ لوگ اپنے منہوں سے نکال رہے ہیں۔ ان یقولون الا کذبا، ان کا یہ کہنا کہ اللہ رب العزت نے بیٹا بنا رکھا ہے جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس آیت کے اندر پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے بندوں کو توحید کی دعوت دیتے، ایمان کی دعوت دیتے، قرآن کی تعلیم ان کے سامنے کرتے، تو مشرک اور کافر آپ کی دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہتے، آپ کی بات نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، قرآنی تعلیمات کو نہیں مانتے، تو پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر اس کا اتنا اثر ہوتا تھا کہ آپ اندر ہی اندر کڑ رہے تھے کہ لوگ میری بات کیوں نہیں مانتے، میرے بتائے ہوئے عقیدے کو کیوں نہیں اپناتے، اللہ رب العزت کی عبادت کیوں نہیں کرتے، غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ اتنا آپ کی طبیعت کے اوپر بوجھ پڑتا، آپ اندر اندر اتنا کڑتے تھے، اتنا کڑتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایسا لگتا ہے جیسے آپ ان کے پیچھے کڑ کڑ کر کے آپ کی جان چلی جائے گی، افسوس کرتے ہوئے کہ یہ قرآن کی تعلیمات کے اوپر، قرآنی احکامات کے اوپر ایمان کیوں نہیں لا رہے۔ آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔
انسان جب زیادہ ٹینشن لیتا ہے تو جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے تو جلدی جو ہے کمزور بھی ہو جاتا ہے، اور جو جلدی کمزور ہو جاتا ہے اس کی ہلاکت، اس کی جان جلدی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تسلی دی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیے۔ اگر یہ قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے افسوس کر کے، اس لیے کہ آپ کو ان لوگوں کو ہدایت پر لانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ کو پروردگار عالم نے جو احکامات دیے ہیں وہ احکامات اللہ کے بندوں تک بس پہنچا دیجئے۔ اگر یہ ان باتوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی بات مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے جہنم میں جاتے ہیں تو جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا تسألوا عن اصحاب الجحیم، کہ آپ سے جہنمیوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، بلکہ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کس وجہ سے جہنم کے اندر آ گئے۔ ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیسے آ گئے۔ تو آپ سے جہنمیوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، اور سوال بھی آپ سے اس لیے نہیں ہوگا کہ ہدایت پر لانا یہ نبی کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی کو ہدایت یافتہ کر دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے صاف صاف یہ بات ارشاد فرمائی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر جس کو آپ چاہیں ہدایت پر لانا آپ نہیں لا سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کی توفیق عطا فرماتا۔ جب آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے تو آپ اتنا زیادہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالیں، اتنا زیادہ نہ پریشان رہا کریں، آپ تسلی رکھیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی۔ آگے ارشاد فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ زمین کے اوپر جو چیز بھی ہے یقین جانو ہم نے ان تمام چیزوں کو زمین کی زینت، زمین کی سجاوٹ اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آزما سکے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے۔ زمین پر جتنی بھی ساری خوبصورت چیزیں موجود ہیں، طرح طرح کے جانور ہیں، پرندے ہیں، درخت ہیں، جھرنے ہیں، پہاڑ ہیں، ہرا بھرا جو ہے ماحول ہے، سبزہ ہے، یہ ساری خوشنما چیزیں دکھنے والی، یہ ساری کی ساری چیزیں زمین کی زینت ہے، زمین کی سجاوٹ ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت نے کیوں بنایا؟ تاکہ دیکھ سکے کہ کون بندہ زمین کی سجاوٹ اور زمین کی زینت میں کھو کر کے اللہ رب العزت کو بھول جاتا ہے، کون دنیا داری میں لگ جاتا ہے، مال و دولت اکٹھا کرنے میں لگ جاتا ہے، دنیا میں کھو جاتا ہے، اور کون دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے منہ موڑ کر کے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی فکر کرتا ہے۔ تو دنیا کی تمام چیزیں یہ آزمائش کے طور پر ہیں، امتحان کے طور پر ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ دنیا کی سجاوٹ، دنیا کی زینت سے منہ موڑ کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اپنی امت کو اس بات سے آگاہ کیا الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا جو ہے میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں خلیفہ بنایا ہے، فَنَاظِرَةٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، دیکھنا چاہتے تم کیسا عمل کرتے ہو، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاء، دنیا سے بچنا اور عورتوں سے بچنا۔ تو ہمیں دنیا میں دنیا داری سے منہ موڑ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ آگے فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یقین جانو ایک وقت ایسا آئے گا جب ہم اس پوری زینت کو ختم کر کے پوری زمین کو ایک چٹیل میدان بنا دیں گے۔ قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العزت زمین کی زینت سب ختم کر دیں گے۔ ابھی زمین کہیں اونچی ہے، کہیں نیچی ہے، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں درخت ہیں، جانور ہیں، سرسبزہ اگا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں قیامت آتے ہی ختم ہو جائیں گی۔
پہاڑ بھی ختم ہو جائیں گے، جھرنے ختم ہو جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، دریا ختم ہو جائیں گے، جانور ختم ہو جائیں گے، اور زمین بالکل برابر کر کے چٹیل میدان کی طرح کر دی جائے گی۔ جب زمین کی زینت، زمین کی سجاوٹ پائیداری نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے جو ہے اپنی آخرت کو برباد بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے منہ موڑ کر کے اس زندگی کی فکر کرنی چاہیے جو ہمیشہ ہمیش رہنے والی اور باقی رہنے والی۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی گزارشات کو قبول فرمائے، کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔